السلام علیکم ناظرین۔ سنجر کی پیدائش CA میں ہوئی۔ سنجر میں 1086 شام اور الجزیرہ کے درمیان سرحدی علاقے میں واقع ایک قصبہ میں پیدائش ہوئی۔ سنجار ایک ترک زبان کا نام ہے۔ وہ ملک شاہ اول کا بیٹا تھا اور اس نے اپنے 3 بھائیوں اور ایک بھتیجے یعنی محمود اول، برقاروق، ملک شاہ دوم اور محمد اول کے خلاف جانشینی کی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ 1096 میں اسے خراسان کا صوبہ اپنے بھائی کے ماتحت حکومت کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ محمد اگلے کئی سالوں میں احمد سنجر نیشاپور میں اپنے دارالحکومت کے ساتھ ایران، فارس کے بیشتر حصے کا حکمران بن گیا۔ متعدد حکمرانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی اور عظیم سلجوق سلطنت کی تقسیم کو جاری رکھا جو خاندانی جنگوں سے شروع ہوئی تھی۔ 1102 میں اس نے کاشغریہ کے حملے کو پسپا کرتے ہوئے ترمیز کے قریب جبریل ارسلان خان کو قتل کر دیا۔ 1107 میں اس نے غوری حکمران عز الدین حسین کے علاقوں پر حملہ کیا اور اسے گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں خراج کے عوض اسے رہا کر دیا۔ سنجار نے فارس کے اندر قاتلوں کو ختم کرنے کے لیے ایک مہم چلائی اور انہیں کوہستان اور طباس سمیت ان کے کئی مضبوط گڑھوں سے کامیابی کے ساتھ بھگا دیا۔ تاہم ایک قصہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ الموت میں ان کے گڑھ کی طرف جاتے ہوئے سنجر ایک دن اپنے پاس ایک خنجر ڈھونڈنے کے لیے بیدار ہوا جس میں حسن الصبا سے ایک نوٹ چسپاں کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ حسن امن چاہتے ہیں۔ اس واقعہ سے حیران سنجر نے حسن کے پاس ایلچی بھیجے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہنے پر راضی ہو گئے۔ گرشاسپ دوم، جسے محمود دوم نے قید کیا تھا، احمد کی عدالت میں بھاگ گیا جہاں اس نے اس سے تحفظ کی درخواست کی۔ گرشاسپ کی بیوی احمد کی بہن تھی۔ گرشاسپ نے احمد پر زور دیا کہ وہ وسطی ایران میں محمود کے علاقوں پر حملہ کرے اور اسے وسطی ایران کی طرف مارچ کرنے کے طریقے اور محمود کا مقابلہ کرنے کے طریقے بتائے۔ احمد نے قبول کیا اور 1119 میں ایک فوج کے ساتھ مغرب کی طرف پیش قدمی کی جہاں اس نے 5 بادشاہوں کے ساتھ مل کر سو میں محمود کو شکست دی۔ جنگ کے دوران جن بادشاہوں نے احمد کی مدد کی وہ خود گرشاسپ تھے، سیستان اور خوارزم شاہ کے امیر بشمول 2 دیگر بے نام بادشاہ۔ فتح حاصل کرنے کے بعد احمد نے پھر گرشاسپ کے ڈومنس کو بحال کیا۔ اس کے بعد احمد نے بغداد تک کوچ کیا جہاں اس نے محمود کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ اپنی ایک بیٹی سے شادی کرے اور اسے شمالی فارس کے اسٹریٹجک علاقوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ 1141 میں احمد گرشاسپ دوم کے ساتھ کاراختان کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور قطوان کی جنگ میں سمرقند کے قریب ان سے منسلک ہوئے۔ اسے حیران کن شکست کا سامنا کرنا پڑا اور گارشاسپ مارا گیا۔ احمد اپنے صرف 15 اشرافیہ کے گھڑ سواروں کے ساتھ فرار ہو گیا جس نے سیر دریا کسارٹس کے مشرق میں تمام سلجوق علاقہ کھو دیا۔ کیتل اور تخارستان کے اوغوز ترکوں نے احمد سنجر کو 1153 میں گرفتار کر لیا اور 1156 تک اسے قید میں رکھا۔ جب وہ قید تھے انہی اوغوز ترکوں نے نیشاپور پر قبضہ کر کے مشہور شافی فقی محمد ابن کو قتل کر دیا۔ سنجر کا انتقال 1157 میں ہوا اور اسے مرو میں دفن کیا گیا۔ اس کے مقبرے کو منگولوں نے 1221 میں خارزمین سلطنت پر حملے کے دوران تباہ کر دیا تھا۔ احمد سنجر نے ترکان خاتون وفات 1156 سے شادی کی اور اس سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اپنے بھتیجے محمود دوم کی بیویاں۔ اس کی موت کے بعد سنجر نے جارجیا کے ڈیمیٹریس اول کی بیٹی رسوڈان سے شادی کی جو سلطان مسعود تیمیریک کی بیوہ تھی۔ اس کے ساتھ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سنجار کی موت کا مطلب ایک سلطنت کے طور پر سلجوق خاندان کا خاتمہ تھا کیونکہ اس کے بعد ان کا صرف عراق اور آذربائیجان پر کنٹرول تھا۔ سنجار کو سب سے نمایاں سیجلک سلطان سمجھا جاتا ہے اور منگولوں کے آنے تک سب سے طویل حکومت کرنے والا مسلمان حکمران تھا۔ اگرچہ ترک نژاد، سنجار بہت زیادہ ایرانی تھا اور اپنے کارناموں کی وجہ سے یہاں تک کہ شاہنامہ کے کچھ افسانوی کرداروں کی طرح ایک افسانوی شخصیت بن گیا۔ در حقیقت قرون وسطی کے ذرائع نے سنجار کو خسرو کی شان اور کیانیوں کی شان کے طور پر بیان کیا۔ سنجر کے دور میں فارسی شاعری پروان چڑھی اور اس کے دربار میں فارسی کے چند عظیم شاعر شامل تھے جیسے مانزی، نظامی اروز اور انوری۔